جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بورے والا کے نواحی گاؤں 327 میں، جہاں پہ جو قبضہ مافیا وہ ان کا جو ظلم ہے وہ عروج پر ہے. تو میں اس وقت جس جگہ پہ موجود ہوں، یہ گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہ توڑ پھوڑ بھی آپ کو نظر آئے گی. یہاں پہ سامان بکھرا پڑا یہ بھی نظر آئے گا. یہاں پہ جو متاثرہ لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کو اتنی چوٹیں آئی ہیں. یہاں ایک ان کی افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ایک خاتون، ان کی جو ضعیف العمر خاتون ہے، جو 86 سالہ بتائی جا رہی ہے اس کی عمر، تو اس کو بھی جو ظالموں نے اس پر بھی تشدد کیا ہے. تو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ کیسی تبدیلی ہے، جو تبدیلی سرکار نے وعدے کیے تھے، اور یہ بتاتے آئے ہیں کہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم مظلوم کو اس کا جو حق ہے وہ ان کی دہلیز پر ملے گا، انصاف ملے گا. تو میں یہاں پہ جاننے کی کوشش کروں گا، یہاں پہ جو علاقہ مکین بھی موجود ہے، جو متاثرہ خاندان ہے وہ بھی موجود ہے، تو ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے مزید کیا کہتے ہیں. جی کیا نام ہے جی آپ کا؟ اختر علی صاحب. اچھا، تو یہ کیسے ہوا یہ توڑ پھوڑ اور کس وجہ سے ہوا ہے؟ سر قبضہ مافیا دے لوگ نے، انہوں دا کام ہے قبضے کرنا ہاتھیاں تے. انہوں دے پہلے 2-4 واقعے ہو گزرے نے، اودی FIR بھی ہوئی ہے، بہت زیادہ کیس بھی چلے نے. انہوں دا کام ہے قبضہ کرنا. میرے تے نے قبضہ کیتا 17 تاریخ نو جناب صبح اور میرے گھر داخل ہو گئے. میرے سر ڈنڈے مارے، زخمی کیتا، میری بیوی نو زخمی کیتا اور سارے میرے مکان، سارے کچن، مین مکان سب کچھ گرا دیتا، قبضہ کر لیا. یہ تو پولیس کی مہربانی، انہوں نے پتہ لگا ہے، پھر پولیس دوڑی جناب، انہوں نے مجھے دوبارہ قبضے دوایا. میری والدہ 85-86 سالہ وہ والدہ مزدور بھی ہے، مارا پیٹا، سارا سامان کٹ کے انہوں نے سارا کور تھا. اچھا جی، میں آپ کوشش کروں گا، یہاں پہ خواتین بھی موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی آپ بتائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، اچھا نہیں کیا، انہوں نے بہت مار دیے ہم لوگوں کو. یہ کہنا چاہتی ہوں یہ آپ ہماری مدد کریں حکومت سے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری مدد ہونی چاہیے. ہم اپنے گھر سے بیٹھے رہے، ہمیں یہ دھمکیاں نہ دیں. انہوں کیسا پتا چلے کہ یہ ہمیں کچھ نہ کہیں. خواتین اور بھی ہیں میرے ساتھ، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. جی آپ بتائیے گا، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں آپ کو یہاں؟ یہ راجپوت ہیں، یہ ہمیں ڈراتے ہیں اور مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لوگوں نے ہمارے میرے ابو کو بھی مارا، بہت مار پیٹ کے ہمارے قرآن پاک بھی باہر رکھ دیے، ہمارا بہت سامان باہر نکالا اور چوری بھی ہمارا سامان کیا، ہمارے ساتھ ظلم کرتا. ابھی بھی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ہمیں اسے مار دیں گے، جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میرے ساتھ کوئی اہل علاقہ بھی موجود ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی آپ بتائیے گا، آپ یہاں کے رہائشی ہیں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸੀ ਹਾਂ ਜੀ. ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ. ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ. ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. تو اب کیا کہتے ہیں کہ یہ پولیس والے کیا کہتے ہیں، اور یا ان کو کیا آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہونا چاہیے؟ مطالبہ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੋ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਠੀਕ ہے، ਹਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. بس آئیے. جی بالکل، آپ نے اہل علاقہ کی بھی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قاری صاحب جو ہے یہ رائٹ پہ ہیں، ان کا حق بنتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے، یہ میرا اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ وہ ان کی جو پیٹیاں یہ باہر نکال کے رکھی ہوئی ہیں. ان کا یہ جو سامان بھی بکھرا پڑا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ اس ظالم اور جو بااثر لوگ ہیں ان کی جو انہوں نے ظلم کی انتہا کی ہے کہ ان کے جو مکان تھے، ان کی جو یہاں کی رہنے کی جو چھت سی وہ بھی گرا دی. اور یہ جو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. شدید سردی، دھند بھی یہاں پہ دیہاتی علاقہ ہے، یہاں پہ دھند بھی کافی حد تک پڑتی ہے. لیکن یہاں پہ جو متاثرہ افراد ہیں وہ بیچارے اس ٹینٹ پہ بیٹھ کر گزارا کر رہے ہیں، راتیں گزار رہے ہیں، دن گزار رہے ہیں. لیکن انہوں نے پھر بھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپیل کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور حکومت پنجاب سے کہ ہمیں ہمارا حق دلایا جائے، ہمیں انصاف مہیا کیا جائے، اور جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا کر ان کو جو قرار واقعی سزا وہ دی جائے.